دیکھیں جب آپ ایک کام شروع کر کے چھوڑتے ہیں اس کے بعد دوسرا کام شروع کرتے ہیں تو آپ دوسرا کام زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے برعکس اگر پہلے کام میں آپ کو فیلئر ہوا ہے لیکن اس سے آپ کو ایکسپیرینس ملا ہے، اگر آپ فیل ہوئے ہیں اس کام میں تو اس سے آپ کو ایکسپیرینس ملا ہے، اس ایکسپیرینس کو آپ دوبارہ ایک اور مہینے استعمال کریں گے تو وہ آپ کا کامیاب ہوگا کام. مفتی صاحب رسک کے کانسیپٹ کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ رسک محنت سے آتا ہے یا مقدر سے آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کافی ہماری یوتھ جو ہے وہ اس ڈپریشن میں ہے کہ رسک کیسے کمایا جائے گا، ہم اپنی ضروریات کو کیسے پورا کریں گے، تو ان کی تھوڑی رہنمائی کریں. رزق کا جو ایک طریقہ بتلایا گیا ہے، ایک حدیث ہے اس کے اندر آتا ہے، غالباً صحیح بخاری کے اندر ہی روایت ہے، شور نہیں ہوں میں لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، کہ تم اگر اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو گے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے. کس طرح کا حق ہے؟ کہ جس طرح پرندے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کے وقت اپنے پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں. تو اس روایت کے اندر رزق کا جو جتنا بھی فلسفی ہے رزق کی وہ ساری کی ساری کلیئر کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کیا فلسفی ہے؟ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو توکل ہے، دوسرا سٹرگل ہے. توکل اور ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کرنا، سٹرگل کرنا اور کوشش کرنا اور ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ جو بھی اس کے اسباب ہوتے ہیں وہ ڈھونڈنا. سب سے پہلا توکل ہے کہ توکل آپ کریں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی رزاق ہے، رزق دینے والی ہے، تو یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے. دوسری چیز آتی ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا، کیونکہ پرندوں کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جس طرح پرندے گھروں سے نکلتے ہیں، اب پرندے اگر اپنے گھونسلوں میں بیٹھے رہیں گے تو انہیں رزق نہیں ملے گا. تو ظاہر سی بات ہے گھروں سے نکلنا ان کا ضروری ہے. گھروں سے جس طرح نکلتے ہیں شام کے وقت ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں نا، تو تلاش میں نکلنا ضروری ہے. ہماری یوتھ کا جو سب سے بڑا مسئلہ آج کے دور میں ہے نا، توکل تو کرتے ہیں لیکن گھروں سے نہیں نکلتے. مسئلہ سب سے بڑا آج کے دور میں یہ ہے کہ ایک بچہ جب ڈگری لے کر بیٹھ جاتا ہے، ماسٹرز اس نے کر لیا، بی ایس کر لیا، اس نے ایف ایس سی کر لی، آئی سی ایس کر لیا، تو اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ مجھے جاب میرے قدموں میں گر کر ملے گی. اس طرح تو نہیں ہوتا. جابز کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اپنی سی ویز جمع کروانی پڑتی ہیں، آنا جانا پڑتا ہے. چلو بالفرض اگر جاب نہیں بھی مل رہی تو کیا سبب صرف یہی رہ گیا ہے؟ اسباب تو اور بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ نکلتے ہیں گھروں سے، تو آپ گھروں سے نکلیں. گھروں سے نکلنے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. جو چھوٹے موٹے بزنس ہیں وہ انسان کر سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ کوئی ٹھیا لگا لیں، چپسوں کا ٹھیا لگا لیں. اب اس میں بڑا جو ہے نا انہیں مسئلہ ہوتا ہے، نہیں ہم اب پڑھ لکھے چپسوں کا ٹھیا لگائیں گے. ایک بندہ جو روڈ کے کنارے پر کہوہ لگاتا ہے، صرف چائے لگاتا ہے، ایک دن کے 5 سے 6 ہزار روپے کماتا ہے آرام سے. اتنے پیسے وہ مہینے میں کماتا ہے، اتنا رزق وہ کماتا ہے کہ جتنا ایک جاب ہولڈر پورے مہینے میں نہیں کماتا. یعنی ایک جاب ہولڈر کتنے کما لے گا؟ 25 سے 30 ہزار اسے مل جائیں گے. بی ایس کی جو ڈگری ہے اس پر 25 سے 30 ہزار اسے مل جائیں گے مہینے کے. لیکن ایک جو چپس بنانے والا ہے، چپس نہیں، ایک چائے بنانے والا، کہوہ بنانے والا، مارکیٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں لوگ آتے جاتے ہیں، دکاندار کبھی کسی کے لیے چائے منگوا رہے ہیں، کبھی کسی کے لیے کہوہ منگوا رہے ہیں، کبھی کسی کے لیے سموسے منگوا رہے ہیں، کبھی کسی کے لیے جلیبی منگوا رہے ہیں. تو اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ کام چلنے والا ہوتا ہے. تو وہاں پر اب دیکھیں کہ وہ اگر ایک دن کی 5 ہزار کی سیل کرتا ہے تو مہینے کی سیل اس کی کہاں سے کہاں جائے گی؟ 60-70 ہزار آرام سے اس کے ہو جائیں گے. تو یہ چیز ہے کہ آپ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ جو کام ہے پریکٹیکلی اس کو آپ کریں، گھر سے نکلیں، کوئی اور کام کریں. اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو اپنی آنا چھوڑنی پڑے گی. توکل تو آپ کر رہے ہیں لیکن آپ آنا نہیں چھوڑ رہے اپنی کہ میں اس کام کو ہاتھ کیسے لگاؤں. مزدور ہیں، مزدوری کرنے کے لیے نکلتے ہیں، شام کو 800-900 روپے لاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، خود بھی کھانا کھاتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں اپنا. تو وہ اس طریقے پر عمل کرتے ہیں کہ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. تو صرف یہی طریقہ نہیں ہے، اور بھی کھانے کا بزنس اتنا ہے. آپ صاف ستھرا کھانا بنائیں، لوگوں کو صاف ستھرا کھانا دیں، عبادت بھی ہے اور اپنی روزی بھی ہے. چپسوں کی ریڑھی لگا سکتے ہیں، چپس کا اسٹال لگا سکتے ہیں، اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں مختلف، آپ کام کر سکتے ہیں. تو غرضے کہ صرف ایک یہی کام نہیں رہ گیا کہ آپ جابس کی تلاش میں ہی رہیں، کیونکہ خدا نخواستہ اگر ملک ڈیفالٹ کرتا ہے جیسے کہ خبریں سننے میں آ رہی ہیں تو اس کے بعد تو پھر آپ کے سامنے کیا رہ جائے گا؟ جو جابز ہیں وہ تو ساری کی ساری جابس ختم ہو جائیں گی. تو اس کے بعد آپ کے سامنے صرف ایک ہی آپشن ہوگا کہ آپ جو کھانے پینے کی ضروریات ہیں لوگوں کی اس کے اندر حصہ لیں اور اس قسم کا کوئی چھوٹا موٹا بزنس کریں. کئی ملک ایسے ہیں جیسے
ابھی جو افریقن کنٹریز ہیں اس کے اندر غربت کافی ساری ہے، تو اس میں لوگ اس طرح کے چھوٹے موٹے بزنس کرتے ہیں کہ جس سے ان کی روزی روٹی چل سکے. تو اس طرح کے بزنس میں بڑی برکت، اور ویسے بھی تجارت میں بڑی برکت ہوتی ہے. انسان اپنے ہاتھ سے جو کام کرتا ہے تو اس کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے آپ اگر جو درزی ہیں ان کا بھی سیزن لگتا ہے، پورا پورا اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، لیکن اس میں رسک ہوتا ہے. رسک یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کام ملے گا یا نہیں ملے گا. اس کے اندر آپ کو گاہک آئے گا آپ کے پاس، یہ نہیں آئے گا. اس کے اندر یہ رسک ہوتا ہے. اس وجہ سے کوئی بندہ اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا. وہ کہتا ہے جی میں جاؤں گا، اگر کوئی آئی نہ لینا تو پھر میں کیا کام کروں گا. سردیوں میں کئی لوگ ہیں سوپ لگاتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس. جب کوئی بندہ کھانے کے لیے پیسے لگاتا ہے تو اس پیسے کو ضائع نہیں سمجھ رہا ہوتا. وہ ایک بندہ سردیوں میں انڈے والا سوپ لینے کے لیے جاتا ہے چوک پر، 150 روپے کی پلیٹ لے کر وہاں پر کھاتا ہے، تو وہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں پیسے ضائع کر رہا ہوں. وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی صحت کے لیے اچھی چیز کھا رہا ہوں، اگرچہ وہ اچھی ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے. تو جو بندہ کھانے پر لگاتا ہے، اسی طرح آپ دیکھیں ہوٹلنگ پر کتنے لوگ لگاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں جا کر، تو اس کو ان پیسوں کو وہ ضائع نہیں سمجھتے. تو اس وجہ سے لوگ کھانے پینے کے لیے پیسے نکالتے ہیں. کھانے پینے کا بزنس چلتا ہے. کھانے پینے کی بہت سی ورائٹیز ہیں، بریانی ہے اتنی چلتی ہے، اور بھی اتنی ساری چیزیں چلتی ہیں. تو اس کے اندر اس ڈر کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ کام چلے گا یا نہیں چلے گا. آپ کا کام ہے محنت کرنا، محنت کا نتیجہ نکل کے آتا ہے. اور اس سے ہار نہیں ماننی، بلکہ مستقل مزاجی سے ایک کام کو پکڑیں اور اس کام کو کریں آگے. کئی لوگ اس طریقے سے بزنس شروع کرتے ہیں، ایک کام شروع کیا، 1 مہینہ کیا، پھر چھوڑ دیا، پھر اگلا دوسرا کام شروع کیا. دیکھیں جب آپ ایک کام شروع کر کے چھوڑتے ہیں، اس کے بعد دوسرا کام شروع کرتے ہیں، تو آپ دوسرا کام زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے برعکس اگر پہلے کام میں آپ کو فیلئر ہوا ہے لیکن اس سے آپ کو ایکسپیرینس ملا ہے، اگر آپ فیل ہوئے ہیں اس کام میں تو اس سے آپ کو ایکسپیرینس ملا ہے، اس ایکسپیرینس کو آپ دوبارہ 1 اور مہینے استعمال کریں گے تو وہ آپ کا کامیاب ہوگا، کام پہلے سے کامیاب جائے گا. تو اس میں اس چیز سے پریشان نہیں ہونے چاہیے کہ ہم اگر ناکام ہو گئے ہیں تو ہمیں کچھ ہاتھ ہی نہیں آیا. کیوں نہیں ہاتھ آتا؟ آپ کے پاس ایکسپیرینس آتا ہے، آپ کے پاس تجربہ آتا ہے، آپ کے پاس صلاحیتیں آپ کی بڑھتی ہیں. فوٹو اسٹیٹ مشین کا کام ہے. اس طرح ہمارے ادھر چوک میں دکان ہے، ایک ہی دکان ہے فوٹو اسٹیٹ کی. اس محلے سے اگر کوئی کسی بندے نے فوٹو اسٹیٹ کروانی ہو، وہ اسی کے پاس جاتا ہے، اسے پتہ ہے بھئی یہاں پر ایک ہی دکان ہے. ساتھ اس نے اپنی جو ہے نا وہ فوٹوز وغیرہ کا بھی رکھا ہوا ہے، پاسپورٹ سائز تصویریں بناتا ہے اور اس طرح کے کام کرتا ہے. تو اس طرح کے جو ہے نا وہ بزنس چھوٹا سا انسان سٹارٹ کرے اور اس کو پھر آپ ورائٹیز بڑھاتے جائیں، اس کو ایکسپینڈ کریں، تو اس میں بڑی برکت بھی ہوتی ہے. ساتھ توکل بھی ہے اور اسباب کو بھی آپ اختیار کر رہے ہیں. تو دونوں چیزیں جب جمع ہوں گی نا تو اس بات کی گارنٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ وہ آپ کو رزق دے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، توکل کا مطلب صرف توکل کرنا نہیں، سبب کو بھی اختیار کرنا ہے، اس کے اندر وہ بھی داخل ہے. اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے پلس اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے اسباب بھی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کافی ہوتا ہے. فَهُوَ حَسْبُهُ. تو اللہ تعالیٰ اسے کافی ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ جو بزنس کرتے ہیں لوگ وہ زیادہ خوشحال ہوتے ہیں نوکری والوں کی بنسبت. تو بزنس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس سے آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا، آپ کی جو اکانومی ہے مضبوط ہوگی. جابس کے چکروں میں سارے بیٹھے رہتے ہیں اور ملک کا سرمایہ کھاتے رہتے ہیں، اس کا تو فائدہ نہیں ہوتا. تو اس میں بس اتنی سی بات ہے کہ جس سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی بات.